یہ آکاش وانی اورنگ آباد ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ پارلیمنٹ کے خصوصی 5 روزہ اجلاس کا آج سے آغاز۔ روایتی دستکاروں کے لیے پی ایم وشوکرما منصوبے کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی جانب سے ریاست بھر میں 11 نکاتی نمو 11 پروگرام کا اعلان۔ مراٹھواڑہ مکتی سنگرام دن جوش و خروش سے منایا گیا اور سری لنکا کو شکست دے کر بھارت 8ویں بار ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں فاتح۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے 5 روزہ خصوصی اجلاس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ آج کے اجلاس کی شروعات حالیہ پارلیمنٹ عمارت میں ہوگی اور کل سے تمام سیشنز نئے پارلیمانی عمارت میں ہونے کی اطلاع پارلیمانی امور کے وزیر پرلاحد جوشی نے دی ہے۔ اس خصوصی اجلاس کے موقع پر کل نئی دہلی میں تمام سیاسی پارٹیوں کے ہاؤس لیڈروں کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ جوشی نے کہا کہ یہ اجلاس بہتر طور پر چلانے کے لیے تمام پارٹیوں سے تعاون کرنے کی اپیل اس میٹنگ میں کی گئی۔ دریں اثنا نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے صدر جگدیپ دھنکڑ کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی۔ اس موقع پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دیگر معززین موجود تھے۔ وزیر اعظم وشوکرما یوجنا کا کل نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس وشوکرما یوجنا کا مقصد روایتی دستکاروں کی مالی امداد اور اس کے ساتھ ہی مقامی مصنوعات، فنون و دستکاری کی روایت، تہذیب و ثقافت اور کثیر الجہتی ورثے کا تحفظ کرنا ہے۔ اس خصوص میں 18 روایتی دستکاری صنعتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اورنگ آباد میں مرکزی مملکتی وزیر خزانہ ڈاکٹر بھاگوت کراڑ اور ثقافتی امور کے وزیر سدھیر منگنٹیوار کے ہاتھوں اس اسکیم کا آغاز عمل میں آیا۔ بی جے پی کی قومی سیکریٹری وجیا راہٹکر، ریاستی اسمبلی کے سابق اسپیکر ہری بھاؤ باگڑے سمیت متعدد اہم شخصیات اس موقع پر موجود تھیں۔ یوجنا کے آغاز کے بعد روایتی فن دستکاری کے ہنرمند اس اسکیم میں اپنا نام درج کروانے کے لیے امڑ پڑے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر ریاستی حکومت نے عوامی بہبود کے 11 نکاتی پروگرام نمو 11 کا اعلان کیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں منعقدہ مجلس وزراء کے اجلاس اور مراٹھواڑہ مکتی دن کی تقاریب کے اختتام کے بعد وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے ایک صحافتی کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ شندے نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 73ویں سالگرہ کی مناسبت سے ریاست بھر میں نمو 11 پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس کے ذریعے بااختیار خواتین پروگرام کے تحت 73 لاکھ خواتین کو سرکاری اسکیمات کا فائدہ پہنچایا جائے گا، جبکہ بہبودی مزدور منصوبے کی معرفت 73,000 مزدوروں کو حفاظتی سامان فراہم کیے جائیں گے۔ نیز خوبصورت شہر منصوبے کے تحت 73 شہروں کو خوبصورت بنانے کے علاوہ دیگر ترقیاتی منصوبوں پر عمل آوری کی جائے گی۔ دریں اثنا وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کی مناسبت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ملک بھر میں سیوا پندھرواڑہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کے تحت عطیہ خون کیمپ کے انعقاد، طبی جانچ مہم اور صفائی مہم جیسے پروگراموں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں بیڑ کے صنعتی تربیتی مرکز میں تقسیم اسناد اور مختلف مقابلوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ ناسک میں بھی صنعتی تربیتی ادارے کی جانب سے ایک دوڑ کا مقابلہ منعقد ہوا۔ یہ خبریں آکاش وانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد مکتی سنگرام دن کل جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ہاتھوں حیدرآباد میں خصوصی پرچم کشائی عمل میں آئی۔ اس جدوجہد میں قربانی دینے والوں کو شاہ نے خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ مراٹھواڑہ کے ساتھ موجود لفظ پسماندگی کو ہٹائیں گے۔ حیدرآباد مکتی سنگرام دن کی مناسبت سے مراٹھواڑہ کے اورنگ آباد میں سدھارتھ گارڈن میں خصوصی سرکاری پرچم کشائی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ شندے نے کہا کہ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ مراٹھواڑہ کو لفظ پسماندگی سے نجات ملنا چاہیے اور مراٹھواڑہ کی ترقی کے نئے باب رقم کرنا ہوگا۔ انہوں نے ترغیب دی کہ آج سے چوطرفہ ترقی کا نیا مکتی سنگرام شروع کریں۔ انہوں نے حیدرآباد مکتی سنگرام ملک کی جدوجہد آزادی کا ایک اہم باب ہے۔ اس تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار، مرکزی مملکتی وزیر مالیات ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، ثقافتی امور کے وزیر سدھیر منگنٹیوار، قانون ساز کونسل کے حزب مخالف رہنما امبا داس دانوے، رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل سمیت دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ قومی ترانے اور ریاستی ترانے کے بعد مکتی سنگرام کے موقع کی مناسبت سے خصوصی عہد لیا گیا۔
اس پروگرام میں موجود سینئر مجاہد آزادی اور ان کے افراد خاندان کو وزیر اعلیٰ نے مکتی سنگرام کی مبارکباد دی۔ اطلاعات و رابطہ عامہ کے شعبے کی تصویری نمائش کا افتتاح اور ضلع انفارمیشن آفس کے ذریعے مرتب کردہ کتاب مراٹھواڑہ مکتی سنگراماچی اسمرتی گاتھا کا اجرا وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ لاتور میں کھیلوں کے وزیر سنجے بنسوڑے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی۔ جالنا میں مارکیٹنگ کے وزیر عبدالستار، دھاراشیو میں وزیر صحت تاناجی ساونت، ہنگولی میں روزگار ضمانتی اسکیم کے وزیر سندیپان بھومرے، پربھنی میں ہاؤسنگ وزیر اتل ساوے، بیڑ میں وزیر زراعت دھننجے منڈے، جبکہ ناندیڑ میں دیہی ترقیات کے وزیر گریش مہاجن کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں ڈویژنل کمشنر دفتر میں ڈویژنل کمشنر مدھوکر راجے آرداڑ کے ہاتھوں، جبکہ سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ ریسرچ سینٹر میں پروفیسر جیون دیسائی کے ہاتھوں پرچم کشائی کی گئی۔ ممبئی عدالت عالیہ کی اورنگ آباد بینچ میں چیف جسٹس دھننجے چندرچوڑ کے ہاتھوں مکتی سنگرام دن کے سلسلے میں پرچم کشائی عمل میں آئی۔ بعد ازاں وکلا اور ججوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آئین سازوں کے طے کردہ حدود کے تحت ہی ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے۔ ممبئی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے، کرناٹک عدالت عالیہ کے چیف جسٹس پرسنا وراڑے، مدراس عدالت عالیہ کے چیف جسٹس سنجے گنگا پوروالا، مہاراشٹر کے کونسل جنرل بریندر سراف سمیت اورنگ آباد بینچ کے جج اس موقع پر موجود تھے۔ طبی تعلیم کے وزیر حسن مشرف نے کہا ہے کہ لاتور کے ولات راؤ دیشمکھ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پروفیسر کی تقرری سے متعلق ریاستی سطح کی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بھرتی کی جائے گی اور درجہ سوم کی خالی جائیدادوں کو آئندہ 15 دنوں میں پر کیا جائے گا۔ مشرف کل اس کالج کی جائزہ میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے مجوزہ درجہ چہارم کی تقرر سے متعلق بھی ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی جلد لیا جائے گا۔ امبا جوگائی کے یشونت راؤ چوہان میموریل کمیٹی کے 21ویں بھگوان راؤ لومٹے میموریل ایوارڈ سینئر ادیب پروفیسر بھاسکر چندنشیو کو کل امبا جوگائی میں دیا گیا۔ یہ ایوارڈ مومنٹو، توصیفی سند، شال، ناریل اور 25,000 روپے پر مشتمل ہے۔ استقبالیہ کا جواب دیتے ہوئے چندنشیو نے کہا کہ ادب اقدار کو برقرار رکھنے کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے قلمکاروں کی ضرورت ہے جو کام کریں۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل مقابلے میں بھارت نے سری لنکا کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر 8ویں مرتبہ ایشیا کپ جیت لیا۔ کولمبو میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ٹاس جیت کر سری لنکا نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا، تاہم تیز گیند باز محمد سراج کی تباہ کن گیند بازی کی بدولت سری لنکا کی پوری ٹیم صرف 50 رنوں پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ محمد سراج نے 7 اووروں میں 21 رن دے کر 6 وکٹ حاصل کیے۔ ہاردک پانڈیا نے 3 اور جسپریت بمراہ نے 1 وکٹ لیا۔ جواب میں بھارتی ٹیم کی سلامی بلے باز جوڑی ایشان کشن اور شبھمن گل نے صرف 6 اوور اور 1 گیند میں مقررہ ہدف حاصل کر لیا۔ محمد سراج کو میچ کا بہترین کھلاڑی جبکہ کلدیپ یادو کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے 5 روزہ خصوصی اجلاس کا آج سے آغاز۔ روایتی دستکاروں کے لیے پی ایم وشوکرما منصوبے کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی جانب سے ریاست بھر میں 11 نکاتی نمو 11 پروگرام کا اعلان۔ مراٹھواڑہ مکتی سنگرام دن جوش و خروش سے منایا گیا اور سری لنکا کو شکست دے کر بھارت 8ویں بار ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں فاتح۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ ان خبروں کو آپ آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور یوٹیوب چینل اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔